قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں امن کی ضمانت ملتی ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا، وہ نوجوان کہتا ہے مولانا نے فرمایا کہ آج شدی کی تحریک چلتے ہوئے جو ہندوؤں نے چلائی تھی اس وقت، کہ مسلمان وہ ہیں جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں معاشرے میں کہ جو شخص بھی کلمہ نہ پڑھے اس پر تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دو اور اسے ختم کر دو۔ یہ تصویر ہندوؤں نے شدی تحریک کے ذریعے پورے اس وقت کے معاشرے میں مسلمانوں کی تصویر رکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی کہ کاش کوئی ایسا نوجوان اٹھتا جو ان کافروں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو جہاد کا صحیح مطلب بتاتا اور دین اسلام کا صحیح تصور دیتا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بات آئی، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن مالک کی اگر مہربانی ہو، اس کی رحمت ہو تو یہ کام میرا مالک مجھ سے لے لے تو یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی اس کی مہربانی ہے۔ اور یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس دن کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں پوری دنیا کو یہ بات بتاؤں گا کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ میں پوری دنیا پر یہ بات واضح کروں گا کہ جہاد امن کی ضمانت دیتا ہے، جہاد ظلم اور دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ پھر اس صحافی عالم نے، جس اخبار کا وہ ایڈیٹر تھا، اس نے اپنی اخبار میں الجہاد فی الاسلام کے نام سے کالم لکھنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور کئی سال تک مسلسل یہ عمل چلتا رہا۔ اور پھر جب اس نوجوان کی عمر 21 سال تھی، تقریباً 21 سال کی عمر میں وہ کالم اکٹھے ہوئے اور ایک کتاب بنی۔ کتاب کا نام الجہاد فی الاسلام ٹھہرا، لکھا گیا۔ اور وہ کتاب جب علامہ اقبال کی نظر سے گزری، محمد علی جوہر کی نظر سے گزری، تو ان لیڈروں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا خاص کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نوجوان نے مغربی تہذیب کے سامنے بند باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اس نوجوان نے آج کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو جہاد کا مطلب سمجھایا ہے اور انہیں یہ بات بتائی ہے کہ لوگوں آؤ، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام ایک امت کا نام ہے، فرقہ بندی کا نام نہیں ہے۔ یہ تصور کہ اس علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ اس نوجوان نے جو امت کا فرض کفایہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نوجوان کا نام آج بھی ہم جانتے ہیں، سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی یہ کتاب الجہاد فی الاسلام آج بھی ہماری اس لائبریری میں موجود ہے، اور آج بھی پڑھنے والے دنیا بھر میں اس کتاب کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ 20، 21، 22 سال کی عمر میں لکھی جانے والی یہ کتاب، دنیا کے لوگ علمی حوالے سے اس کتاب کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک بہترین رہنمائی اپنے لیے محسوس کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے پھر ایک اخبار سے ایک رسالہ نکالا، اس کا نام ترجمان القرآن رکھا۔ اس رسالے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نے دعوت دی، ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور بیرون ملک بسنے والے مسلمان، کہ لوگوں آؤ، فرقہ نہ بنو، امت بن جاؤ، رسول اللہ کی امت بن جاؤ۔
مذہبی پوجا پاٹ سے آگے نکل کر دین کو ایک نظام کے حوالے سے قبول کر لو، نظام کے حوالے سے دین کو قبول کرو، تب جا کے تم اس دین کے وارث بنو گے جس کو قرآن نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر 1941 میں اس نوجوان نے دعوت دی پوری ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ فلاں ڈیٹ کو 25-26 اگست کو لاہور میں میں آپ سب صاحب علم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ہم مل بیٹھ کر اس بات پر غور کریں کہ امت کا فریضہ ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ لوگ 25 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہو گئے اور بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، ہر مکتبہ فکر کے علماء کو دعوت تھی، جس میں اہل حدیث علماء تھے۔ اس دور میں مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث علماء کی نمائندگی کرتے تھے، جمعیت اہل حدیث کے وہ صدر بھی تھے، امیر بھی تھے۔ اسی طرح علماء دیوبند میں بڑے بڑے علماء کرام، مولانا منظور نعمانی کا نام ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام ہے، مولانا سید سلیمان ندوی کا نام ہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی کا نام ہے، بڑے بڑے علماء کرام۔ اور اس طرح بریلوی علماء میں، اہل تشیع علماء میں یہ لوگ بیٹھے اور اجلاس ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور بالآخر اگلے دن اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام دین کا نام ہے، اور جو جماعت بنے گی وہ جماعت بھی دین کے نام پر بنے گی، کسی فرقہ کے نام پر نہیں۔ وہ جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت یا اہل تشیع کے کسی پارٹی کا نام نہیں ہوگا، کسی فرقے کے نام پر نہیں بنے گی۔ اور اس پہ سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ بلا شبہ ایسا نام اور ایسا دستور ہونا چاہیے کہ جس میں کسی شخصیت کی طرف دعوت نہ ہو، کسی بندے کی طرف دعوت نہ ہو، کسی خاص نظریے کی طرف دعوت نہ ہو سوائے نظریہ اسلام کے۔ تو اس نظریے پر، اس دستور پر جماعت اسلامی وجود میں آئی 26 اگست 1941 کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ٹوٹل غالباً 80 کے قریب بندے تھے، 80 کے قریب پورے ہندوستان سے جو اکٹھے ہوئے، اور 80 کے قریب ان آدمیوں نے اتفاق سے اس جماعت کو ترتیب دیا۔ آج ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی میں کیوں آئیں، مسلمان کا نقطہ نظر یہ ہے، مسلمان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں دین کا وارث ہوں اور میں نے دین کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ تو جب بات دین کی کرے گا تو پھر فرقے میں اس کی بات پوری نہیں آ سکے گی۔ اگر دین اسلام کے بل بوتے پر حکومت بنانے والے بریلوی ہوں گے تو وہ بریلوی نظام نافذ کریں گے، وہ دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر وہ دیوبندی ہوں گے تو وہ دیوبندیوں کو برداشت کریں گے، اہل حدیث کو یا بریلوی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح اگر صرف اہل حدیث اپنے بل بوتے پر حکومت بناتے ہیں، اللہ کے دین کا نفاذ کرتے ہیں، بڑی مبارک بات ہے، لیکن وہ دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اہل تشیع کا جو نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، ایران کی حکومت جو 20-25 سال پہلے ہمارے آنکھوں کے سامنے بنی، اور امام خمینی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کا اظہار کیا کہ لوگوں
یہ شیعہ حکومت نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت بنے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا جھنڈا شیعہ کا جھنڈا نہیں ہے۔ آپ اگر ان کا جھنڈا دیکھیں تو درمیان میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اوپر 21 دفعہ اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے 21 دفعہ لکھا ہوا ہے، اور 11 دفعہ سائڈوں پہ لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا۔ یہ ان کا ابتدائی وہ تصور تھا کہ ہم دین کے حوالے سے کام کریں گے، لیکن اس تصور کو لے کر چلنے والے لوگ کیونکہ شیعہ تھے، وہ ایک فرقے کے لوگ تھے، اگر جو ان کے رہنما نے یہ بات کہی تھی، لیکن وہ اس سے بچ نہ سکے کہ ان کا انقلاب دینی نہیں بلکہ وہ شیعہ انقلاب بن کر رہ گیا۔ تو اس لیے آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی انقلاب آئے، کہ ہم دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھیں اور دین کے اعتبار سے سمجھنے کے ساتھ ہم اپنے فرائض ادا کریں، تو میرے پیارے بھائیوں پھر ہمیں اس جماعت کا انتخاب کرنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا جو لوگ کسی فرقے کے لوگ نہیں بلکہ امت کے لوگ ہیں، امت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو کسی شخصیت کی طرف دعوت نہ دیں بلکہ ایک نظریے کی طرف دعوت دیں، اور وہ نظریہ صرف اور صرف کلمے کا نظریہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظریہ ہو۔